بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصار کے پاس پہنچے۔ انصار مدینے کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کا عہد آپ وسلم سے کیا گیا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح گفتگو شروع کی: اے حضرت کے لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہے اور ہم نے اپنی قوم سے ان کا بچاؤ اور حفاظت کی ہے۔ یہ اپنے شہر میں عزت والے بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ ملنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اب جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو اور دشمنوں سے ان کا بچاؤ کرو تو اس میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ تمہیں جھیلنی پڑے گی، لیکن اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہت عزت سے ہیں اور اسی کے ساتھ محفوظ بھی ہیں۔ اس بات سے حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو قرار کرنے آئے ہیں اس کا اچھی طرح اطمینان ہو جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ چکے تو مدینے والوں نے کہا: آپ نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سن لیا۔ اب آپ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اور خدا کے نزدیک جو مناسب سمجھے وہ راستہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتائی اور اس کے بعد فرمایا: میں تم سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہو۔ یہ سن کر برا ابن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ اپنی قوم میں باحیثیت بھی تھے اور بڑے بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر بیعت کی اور کہا: ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں، جنگیں ہمیں بڑوں سے ورثہ میں ملی ہے۔ برا کی اس گفتگو پر ابو الحسن ابن طبیان نے اعتراض کیا۔ یہ بھی مدینے کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدہ ہے اور اب ہم انہیں توڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ ہم تو یہ کہہ گزریں اور بعد میں خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہو کہ آپ مدینے والوں کو چھوڑ دیجیے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا: نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، جب تم خون بہاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ بہاؤں گا۔ میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا اور جسے تم پناہ دو گے اسے میں بھی پناہ دوں گا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے معاہدہ کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک شخص عباس ابن عبادہ اٹھے اور انہوں نے کہا: اوس و خزرج کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص سے کس بات پر معاہدہ کر رہے ہیں؟ تم ان کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر طرح کی جنگ کا معاہدہ کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ اگر تمہاری جان و مال پر بن گئی اور تمہارے سب بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے تو تم ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، تو ابھی کہہ دو، اس لیے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ تم اپنے وعدے کے مطابق مال و دولت ختم ہو جانے اور بڑے بڑے لوگوں کے قتل ہو جانے کے باوجود بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو آگے آؤ، اس لیے کہ اس میں خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا: چاہے ہمارے جان و مال پر بن جائے اور ہمارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائے مگر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:
تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا تب پھر ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور ایک کے بعد ایک ان سب نے عہد و پیمان لیا۔ اس وقت رات کے سینے سے ایک زوردار آواز ابھری جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی، یہ اوس و خزرج کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے قتل کا عہد کر رہے ہیں۔ بیعت کرنے والوں نے جب یہ کسی انجانے شخص کی آواز سنی جس نے خود بخود ہی ان کی جاسوسی شروع کر دی تھی، تو عباس ابن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو صبح ہی مینا والوں پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم ایسا حکم نہیں دے سکتے، تم لوگ اپنے قافلوں میں واپس چلے جاؤ۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں اور خوابگاہوں میں جا کر سو گئے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ قریش کے بڑے بوڑھے ذمہ دار مدینہ والوں کی خیمگاہوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر قریش مدینہ والوں سے ملے اور انتہائی غصے کے ساتھ انہیں لعنت مدامت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے خزرج کے لوگوں، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ کیا ہے اور تم اسے ہمارے پاس سے نکال لے جانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم، ہمارے نزدیک اس سے کوئی برا آدمی نہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ چاہتے ہو۔ قریش سے یہ بات سن کر مدینے کے مشرکوں کو بہت تعجب ہوا اور وہ بڑے گھبرائے، کیونکہ رات کے اس معاہدے اور بیعت کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور حلف اٹھا کر مکے والوں کو یقین دلانا شروع کیا کہ ہمارے اور وسلم کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا جس کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمان اس بات کو بالکل ٹال گئے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ وہ کوشش کرنے لگے کہ گفتگو کا موضوع بدل جائے اور دوسری باتیں چھٹ جائے۔ آخرکار قریش وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر کیا قصہ ہے۔ غرض وہ لوگ اس ادھڑبن میں واپس چلے گئے، مگر وہ سب کے سب اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح اصل بات کا پتہ لگائیں۔ ادھر مدینے والوں نے اس وقت کوچ کا اعلان کر دیا اور فوراً اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ قریش کو اصل بات معلوم ہونے سے پہلے وہ وہاں سے نکل جائے، ورنہ قریش بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔